کہ اس دنیا میں بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، ان کی بعثت شریفہ اور ان کی تشریف آوری، ان کی رسالت، ان کی نبوت اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی طرف سے ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اس دنیا میں ان کو اپنی دلیل بنا کر اور اپنی برہان بنا کر، اور اللہ احکم الحاکمین نے ان کو اپنی طرف سے اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور ان کو وحی سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور وحی ایک خفیہ روشنی کا نام ہے جو ہر کسی کے ساتھ بات نہیں ہوتی ہے، وحی شرعی کی بات کر رہا ہوں، وحی فطری نہیں ہے۔ وحی فطری تو ہر چیز کی طرف، ہر مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، لیکن وحی شرعی جو خاص اللہ تعالیٰ جل شانہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص فرماتا ہے، اور قانون کی وحی ہے وہ جو مخلوق کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے جس کو ایک قانون کی حیثیت حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس اپنے خاص جن بندوں کو سرفراز فرماتا ہے ان کو نبی اور رسول فرمایا گیا۔ اب سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی ملک ہو اور کوئی دنیا کا ادارہ ہو یا کوئی بادشاہ ہو، اس کا کوئی سفیر، ایمبیسیڈر یا اس کا کوئی نمائندہ، اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے بات کرنے میں، اس کے وسائل میں، جتنی اس کے بھیجنے والے میں طاقت ہوتی ہے۔ اس کا زندگی کا جتنا بھی معیار ہے نا، اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے، وہ اس کے اپنے ملک کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور اپنی اس کا جو طاقت کا منبع ہے جہاں سے وہ آ رہا ہے اس کے مطابق اختیارات لیتا ہے، اور اس کا پروٹوکول بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسرے ملک میں جہاں بھی جائے گا وہ اپنے ملک کی عزت کا بھی محافظ ہوگا، اور اس سے نشاندہی ہوگی کہ اس ملک کی صلاحیت کیا ہے، اس کے اندر طاقت کیا ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، باڈی لینگویج سے بھی دنیا دیکھتی ہے کہ بولنے والا جو ہے وہ کس حیثیت کا ہے اور کس کا نمائندہ ہے اور اس کے اندر کیا شے بولتی ہے۔ اب میں اس سے زیادہ اس بات کو وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ہو گئی آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو احکم الحاکمین کا نائب مطلق ہو، احکم الحاکمین کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بے انتہا طاقت اور ازلی، ابدی، سرمدی، جس کے اندر کبھی تغیر و تبدل نہیں آ سکتا، جو قادر مطلق ہے اور حقیقی مالک ہے پوری کائنات کا، اس کا جو نمائندہ ہوگا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کو نمائندہ بنا کے بھیج دے گا اور اعلان بھی کرے گا، یا ایھا الناس، او لوگو تمہارے پاس رسول میرے آ گئے ہیں، اور آ گئے ہیں بالکل بے اختیار ہو کر، کچھ کر نہیں سکتے؟ تو ہر بندہ پوچھے گا، آپ بڑے تکڑے ہو، اتنی طاقت والے ہو، علی کل شیء قدیر کے دعوے دار ہو، بندہ ویسا بھیج رہے ہو جس کو بالکل بے اختیار بھیج رہے ہو؟ کہ ایک ملا بھی اٹھ کر کہہ دے کہ جس کا نام محمد ولی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، یہ اگر چیلنج کر سکتا ہے کوئی بندہ، ایک کند ذہن آدمی اٹھ کر یہ سوال کر سکتا ہے، تو ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مالک و خالق جل وعلا کو کیا تم سمجھاؤ گے کہ رسول جس کو بنانا ہے کیسا بنانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے، سب سے زیادہ وہی جانتا ہے کہ جس کو رسول بنانا ہے وہ کیسا ہو، اور رسول کو جس کو بنا کر بھیجا ہے وہ کس دھج سے، کس وجاہت سے، کس شان سے، کس عظمت سے دنیا میں آئے گا، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا۔ جس کو بنانا آتا ہے اس کو پریزنٹیشن بھی آتی ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ اس طرح بے وجاہت کے اور بے عظمت کے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو جس نے مملکت بخشی ہے، وہ سلیمان کے آقا کو کس طرح کی شان دیتا ہے یہ بھی وہ خوب جانتا ہے۔ یا ایھا الناس، یا اہل الکتاب، ہر ایک کو مخاطب کر کے، وہی حضرت سلیمان والے دیکھ لو ان کو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ، یا اہل الکتاب، یہ بنی اسرائیلیوں کو خطاب ہو رہا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اے اہل کتاب، آ گیا تمہارے پاس میرا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ کھولے گا تمہارے سامنے ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو کتاب سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ہے بھی بڑا کریم، بہت سی باتیں تمہاری معاف کر دے گا۔ یہ نرا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، احتساب کے لیے نہیں آیا کہ ہر بات کو پنچ کرتا جائے، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی۔ یہ تمہارا پول کھول سکتا ہے، کھولے گا بھی، لیکن سختی نہیں کرتا کہ ہر بات پہ نشتر چلاتا جائے، بہت سی باتیں تمہاری چھوڑ بھی دے گا، پتہ ہونے کے باوجود معاف کر دے گا، کئی باتیں پتہ ہونے کے باوجود بیان نہیں کرے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس علم ہوتا تو وہ خیر کثیر جمع کرتے، میں پوچھتا ہوں خدا کے بندو،
رسول خدا نہ صرف اس کتاب کو جانتے ہیں جو ان پہ نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر کوئی غیب کائنات کا ایسا نہیں جو اس کتاب کے اندر نہ ہو. کیا ما بات ہے، من سبحان غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب سبحان مبین. اللہ، سبحان اللہ، آسمانوں اور زمینوں کا کوئی غیب ایسا نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو. سبحان تو اللہ. جو اس کتاب کا بھی عالم ہے، بلکہ خدا تو یہ چیلنج فرما رہا ہے کہ وہ پہلے آنے والی کتابوں کو بھی میرا رسول جانتا ہے، اور جو تم بھی چھپائے بیٹھے ہو اس کو بھی کھول کھول کے بیان کر سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اب اللہ. اس بتائیے کو جس بھی کو وہ کتاب والے چھپا کے بیٹھے ہیں اس کو یہ کیا رسول کس بات طرح ہے، جانتا ہے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت قبلہ آپ کا تو جب بہر کھلتا ہے تو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں آپ کہاں سے بولتے ہیں اور کیا بولتے جاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم اپنے ایک کالر سے بات کرنا چاہیں گے، باٹلے سے مولانا قاری واجد صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، بہت لطف آ رہا ہے. میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ سوال یہ ہے شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں بسم کہ اللہ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اپنے روضہ اطہرہ میں تشریف فرما ہے، تو اب ان کا تصرف اور کیا ہے اس پہ آپ کچھ ارشاد فرما دیں، مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ علامہ قاری واجد صاحب. میں نے آپ کا سوال نوٹ کیا. یقیناً ہم شاہ صاحب کی بلا کی جانب بھی اور حضرت مصباحی صاحب کی جانب آگے بڑھیں گے اور یہ سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ بفضل. معزز ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ہمارے شاہ صاحب قبلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ کوئی ایسی دیوار کھڑی ہو جائے، چاہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے کی کوئی کوشش کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اختیارات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، حسن کے حوالے سے، چاہت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، عشق کے حوالے سے کوئی بھی کسی جگہ سے بھی آواز اٹھتی ہے تو الحمدللہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پنجہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور الحمدللہ یہ اس دیوار کو گرا دیتے ہیں. اور انشاءاللہ بفضل خدا تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہمیشہ یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے تا وقت کہ ہمارا دم اس دنیا سے مسافر ہو جائے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاتے ہوئے دیدار نصیب ہو. حضور اپنے غلاموں کو دیکھیں کہ یہ میری بارگاہ میں آ رہے ہیں. ہم آج بھی انہی کی بارگاہ میں ہیں اور جائیں گے بھی تو انہی کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ خالق کائنات انعام عطا کرے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیت گائے ہیں. تو یقیناً ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ چلتی رہے گی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ بفضل خدا تعالی چند کالز اکٹھی کر لیں گے اور ان کالز کو پھر لے کر اپنے علماء کی جانب، اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے تاکہ پھر ان سوالوں کا جواب یہ جس طرح کے قاری واجد صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی مبارکہ میں بہت اختیارات کے حوالے سے بہت اختیار فرما تھے، اختیارات والے تھے، اور آج جب آپ پردہ فرما چکے ہیں تو اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرفات پر کیسے گفتگو ہوگی. تو میں اب چلتا ہوں حضرت علامہ قاری محمد مولانا یونس مصباحی صاحب کی جانب اور آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ذات مبارک کے متعلق حضرت آج لوگ اس طرح کے معاملات رکھتے ہیں کہ کوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ آپ تو اپنے گھر کے اندر رہ کر دیوار کے دوسری جانب خبر نہیں رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو شخص ایسے کلمات کہتا ہے اسلام کے اندر اس شخص کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم علیہ صلاۃ و تسلیم کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے اور ان بلندیوں کو مخلوق میں سے کوئی چھو نہیں سکتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخلوقات میں سب سے افضل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم علیہ صلاۃ و تسلیم کو پروردگار عالم نے تمام کمالات میں افضل بنایا ہے اور کوئی کسی بھی کمال میں
سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہ ہمسر ہو سکتا ہے نہ آپ سے بڑھ سکتا ہے، بلکہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی تمام کمالات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، بلکہ جن کو جو کمال میسر آیا وہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہی سے ان کو عطا ہوا ہے۔ اس پر گزشتہ نشست میں بھی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرما کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، کہ تقسیم میں کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی تمام کمالات تقسیم کر رہے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ کمالات پہلے آئے اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سخاوت فرمائی، تو جو جس کو جس قابل پایا حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی بارگاہ سے ان کو وہ حصہ عطا کیا۔ تو یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود یہ ارشاد فرما۔ تو اس عطا میں اور اس تقسیم میں کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں ہے کہ کیا عطا ہوا اور کیا تقسیم کر رہے ہیں، دونوں کو دونوں جگہ پر مطلق رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یجری علی الاطلاق، مطلق یجری علی الاطلاق، جب کوئی قید نہ ہو تو وہ اپنے اطلاق کے اوپر جاری رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم اپنی طرف سے مخلوقات پر جو جو عطا کرنا چاہتا ہے ان ساری عطاؤں کو پہلے بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور پاک فرماتے ہیں تقسیم میں کرتا ہوں، اور اس تقسیم میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کیا دیتا ہوں اور کتنا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو جو کچھ ملتا ہے وہ میرے ہی در سے ان کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم تمام کمالات میں سب سے آگے ہیں۔ یہ علمی کمال کے سلسلے میں جو آپ فرمانا چاہتے ہیں تو آپ کال لے لیں، اس کے بعد میں اپنے کالر سے بات کر لوں۔ میں نے اشارہ کیا، حضرت سمجھ گئے۔ ندیم صابر صاحب برمنگھم سے ہماری مجلس میں ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آپ کو، قبلہ شاہ صاحب کو اور مصباحی صاحب کو اس ناجز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک چینل پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، اس دنیا سے آپ تشریف لے جا چکے، تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو آپ نے سورہ میں فرمایا تھا کہ تم میں سے جو محمد کو پوجتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس بندے نے یہ ہم بریلویوں سے یہ سوال کیا کہ اس کا جواب کوئی بریلوی مولوی دے، کیونکہ جب کوئی اور کہتا ہے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں تو وہ بڑے اس پہ غصہ کرتے ہیں، اور ان کا خود خلیفہ جو پہلا خلیفہ جن کو مانتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں۔ بے شک اس نے یہاں بہت سی باتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی اس نے نہیں پڑھا، اس نے بخل سے کام لیا ہے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس پر آپ ضرور وضاحت فرمائیں۔ یقیناً ہمارے ساتھ قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے ساتھ مس بھائی صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ ہم ان سوالوں کو اپنے مہمانوں کی جانب لے کر چلتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سوال کیا۔ میں اب چونکہ 2 سوال ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب چلیں اور پھر اس پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت قاری واجد صاحب نے باٹلے سے سوال کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنے روضہ انور پر، یعنی اب قبر مبارک میں موجود ہو کر، اب آپ کے اختیارات کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان اختیارات کا، اور حضور اپنے تصرفات کہاں تک اب ان پر آپ کا کنٹرول ہے اور آپ کی حکومت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاری واجد صاحب اور محترم ندیم صابر صاحب کا جو سوال ہے وہ آپس میں ملتا ہے، ایک ہی سوال ہے اصل میں حقیقت کے اعتبار سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام سب پر ایک دفعہ ایک لحظہ کے لیے موت سب پر طاری ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے اور یہی قرآن مقدس کا ارشاد ہے۔
اور حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے صحابہ کی تسلی کے لیے، وہ بھی یہی تھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صدیق اکبر نے جس موقع پر اور جس انداز سے پڑھی ہے، دلوں کی تشفی اور تسلی ہو گئی، اور اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح یہ آیت کریمہ آج ہی نازل ہوئی ہے اللہ۔ اس موقع کے لیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بشریت میں آپ کی حیات مطہرہ، اس پر ایک لحظہ کے لیے روح قبض انصری سے جدا ہوئی اور موت طاری ہوئی، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، سواد اعظم اہل السنہ والجماعہ کا، کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی تخریج فرمائی ہے، اور الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ میں محدثین کرام نے اس حدیث کو حدیث متواترہ میں شمار کیا ہے، ان من جملۃ ما تواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ یہ جملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک متواتر لفظی ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، شرذمہ قلیلہ کوئی ایسا ہوگا جو آج انبیاء کرام کو مردہ تصور کرتا ہو۔ انہی دنوں میں ان احادیث مبارکہ کا بڑا تکرار ہوا، خاص طور پر امہ چینل پر۔ صحیح مسلم شریف، بخاری شریف، دیگر کتب میں وہ حدیث موجود ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مسجد اقصی میں جمع ہوئے۔ اگر موت کا مطلب یہی ہے کہ روح اور جسم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہتا، جیسا کہ موت کی تعریف یہ ہے کہ جسم لا روح فیہ، موت کا مطلب ہے وہ جسم، ڈیڈ باڈی کہ جس میں روح نہ ہو، سول نہ ہو، اس کو مردہ کہتے ہیں۔ شرح عقائد اٹھا کے دیکھیں، مردے کی تعریف یہ ہے۔ اور روح مع الجسد 1,24,000 پیغمبر اگر قبروں سے نکل کر مسجد اقصی میں جمع ہو جائیں، تو اب موت کس چیز کا نام ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام قبر انور میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، حضور دیکھیں۔ اور یہ سیاستہ کی حدیثوں میں، یہ فضائل کا باب نہیں ہے، اس کو نوٹ کرنا خاص طور پر، جیسے شبلی نعمانی نے یا سلمان ندوی نے لکھ دیا سیرت النبی میں کہ یہ زرقانی وغیرہ کی باتیں ہیں، یہ زرقانی کی نہیں، یہ امام بخاری کی بات ہے، سبحان اللہ، یہ امام مسلم کی بات ہے۔ اور اس وقت عرفان مشہدی آپ کے سامنے عقیدہ پیش کر رہا ہے، فضائل کی بات نہیں کر رہا، یہ عقیدے کے دلائل پیش کر رہا ہوں احادیث مشہورہ سے، کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں کیوں زندہ نہ ہوں گے جب 1,24,000 پیغمبر کی زندگی کا ثبوت ہمارے پیغمبر عطا فرما رہے ہیں کہ جس شب آپ مسجد اقصی میں تشریف لائے ہیں شب اسرا کو، 1,25,000 انبیاء کرام کم و بیش مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسجد اقصی میں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے جس عبادت میں مصروف تھے، حضور مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اور یہاں تک فرمایا اتنے قریب سے دیکھا، فرمایا میرے صحابیوں اگر تمہیں شوق ہو کہ ابراہیم کیسا ہے تو محمد کو دیکھ لو۔ سبحان ابراہیم کی شکل میں دنیا میں آج ان کے اشباہ اگر کوئی پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جد الانبیاء کی شکل پر جناب محمد رسول اللہ کو شکل عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی شکل بیان فرمائی، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے مسجد اقصی میں عبادت فرما رہے سبحان ہیں، اللہ، آ سبحان کر اللہ۔ پہلے نوافل ادا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت نبی پاک تشریف لائے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اور اس پر بعض لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک مناظر مجھے کہنے لگا مناظرہ کے دوران، مر گیا اس کے نام نہیں لیتا اب، کہنے لگا اچھا اگر اس طرح زندہ ہے اور اتنا تمہیں یقین کامل ہے تو پھر قبروں میں بند کیوں ہیں؟ قبر کے اوپر تو اتنی مٹی ہوتی ہے، پھر ان کا سانس رکتا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ 5 مہینے تک جب تم ماں کے پیٹ میں سانس لے رہے تھے تو کوئی کھڑکی تو نہیں تھی، دروازہ بھی نہیں تھا، تو اس وقت کا تصور کرو نا کہ ایک ننھی سی جان، اتنی سی پوٹ جو ماں کے پیٹ میں بند بالکل ایک گتھلی کے اندر ہوتی ہے اور طاقت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو پورے جسم والے ہیں جو قبروں میں ہیں، تو اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا بل جی۔ تو اس وقت 5 مہینے تک جو سانس لیتے رہے تو کتنی دقت محسوس کر رہے تھے؟ کہتے نہیں مجھے تو پتہ نہیں سانس لیتے۔ میں نے کہا پتہ نہیں ہے تو قرآن پڑھنا، قرآن کہہ رہا ہے
ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. تو یہ پڑھو قرآن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا عمل ہو جاتا ہے، تو فرشتہ جس کے ذمہ ہے روح ڈالنا وہ روح ڈال دیتا ہے. 5 مہینے تک اگر اس کال کوٹھڑی کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ سانس لے سکتا ہے تو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا اس پر قادر ہے کہ شہداء کو، انبیاء کو وہ سانس کی ضرورت کے بغیر بھی وہ تو اس طرح بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے کہ سانس کی ضرورت کے بغیر بھی وہ زندہ رہیں، اور آپ کو ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کا فرض صرف ایمان لانا ہے. سانس کیسے لیتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اللہ فرماتا ہے زندہ ہیں مگر عقل سے نہیں سمجھ پاؤ گے، ایمان سے سمجھو گے. ایمان اندر ہوگا تو ان کی زندگیاں سمجھ آ جائے گی. اور ابھی کال آئیے شاہ صاحب لے رہے ہیں، اس کے بعد میں تصرف والی بات کرتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. معزز ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں سے اس آج کی اس مجلس میں، چونکہ یہ خاص اسپیشل مجلس ہے اور اس میں چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، جب کوئی سوال کرتا ہے تو واللہ میں آپ کو اپنے دل کی بات کرتا ہوں. میرا اپنا دل نہیں چاہتا کہ وہ جو چاشت اور وہ جو مزہ اور جو وہ لطف آتا ہے گفتگو میں کہ اس کو کاٹا جائے، لیکن چونکہ آپ کے لیے پروگرام ہم پیش کرتے ہیں اور آپ کو بھی شامل کرنا ہے. اب میں چاہوں گا کہ چند کالز جمع کر لوں اور پھر اس کے بعد میں علماء کرام کی جانب بڑھوں. میرے ساتھ اس وقت اگر محمد اسرار صاحب لندن سے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہوں اور السلام علیکم کا تحفہ پیش کروں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ والشکر للہ. پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور جو میرے عزیز دوست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مجھے نام تو نہیں معلوم، حضرت لیکن علامہ ان کا بھی. محمد یونس مصباحی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم تو اللہ. سر بہت مزہ آ رہا آپ کی گفتگو سن کر. بسم اللہ. تو میرا سوال تھا کہ یہ میں والتھمسٹو میں رہتا ہوں. جی جی. تو کچھ دن پہلے میرے عزیز دوست نے اپنے گھر میلاد کا جو ہے نا ختم شریف رکھا. جی جی. تو وہ نا کچھ عورتیں آئی اس طرح نا بک بکارا کرتے ہوئے جو ہے نا انہوں نے کہ آپ لوگوں نے ہمارے دین کو جو ہے نا اس طرح خراب کر دیا ہے، ایسا کر دیا ہے. جی تو شاہ صاحب سے جو ہے نا گزارش ہے کہ ذرا ایسے بدبخت لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا کیا مقام ہے. جی وہ تو ہم انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں اور وہ آپ سنیں. آج دل انشاءاللہ ہر روز آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت لطف آتا ہے ماشاءاللہ. شاہ صاحب کو دیکھ کر نا دل کو بہت تسکین ملتی ہے. اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ابرار احمد. جی جی بسم تو اللہ. وہ ان کے جو ہے نا پیچھے آستانے پر پاکستان گئے بھی تھے. ماشاءاللہ. الحمدللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، خون رسول ہیں، تو یقیناً بے شک دیکھ تو کر شاہ لطف صاحب آئے. سے بھی عرض ہے کہ ہم گناہ گاروں کے لیے بھی دعا کریں یقیناً اور انشاءاللہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو آپ کا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ کچھ عورتوں نے آ کے کہا کہ یہ جو میلاد آپ کرتے ہو یہ آپ نے ہمارا دین جو ہے اس کو بگاڑا ہے، نعوذ باللہ. تو ان کو انشاءاللہ آپ سن لیا آپ نے. اور جی انشاءاللہ سر تو یہ ایک چھوٹا سا اور سوال تھا کہ یہ جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں. جی ہیلو جی سن رہے ہیں بات کریں. جی یہ دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں جیسے ہمارے دوست احباب دیوبند ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اچھا یہ ہم انشاءاللہ چونکہ مدہ تو تب ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کا نام لینے کی ضرورت محسوس نہ کریں. ہم اپنے آقا کی تعریف کرتے رہیں اور انہی کے تذکرے کرتے رہیں. زیادہ ٹائم ہم تو اپنے آقا کے دیوانے ہیں. بس یہ کہہ دیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان عقائد کے وارث ہیں، جو عقائد بیان کر رہے ہیں کہ وہ بے اختیار ہیں یا ان کو علم نہیں ہے، وہ جس طرح ابھی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ جو بھی ہو جہاں بھی ہو. انشاءاللہ ہم عرض کریں گے ضرور. جی 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 چلے گئے. بہت شکریہ محمد اسرار صاحب لندن سے ہماری مجلس میں تشریف لائے. ہم یقیناً ان کے سوالوں کو اپنے مہمانوں کی جانب لے کر بڑھیں گے. اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے کہ جس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیسٹ آف کریشن. اور اس کے اندر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی انتہائی شاندار ٹاپک ہے کہ پاورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اختیارات محمدی، یعنی
کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کل نے کس طریقے سے کس شان سے اختیارات عطا فرمائے تھے. اس موضوع کو لے کر ہم اپنے علماء کی جانب ہیں اور اپنے ناظرین اور اپنے جتنے بھی کالرز ہیں ان کو ہم اپنے پروگرام میں الحمدللہ باری باری میں شامل کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے میں پھر آپ اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جب کبھی سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ سوالات عقائد کے بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے بھی ہیں. تو ان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت لگتا ہے. ہم اگلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. کونٹری سے نبیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. جی جناب، سب سے پہلے میں جناب حضرت مناظر اسلام پیر طریقت رہب شریعت حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کو بھی جناب قبلہ پیر منور حسین شاہ صاحب اور جناب مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. تو آپ کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ شاہ صاحب کو دیکھ کر بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں امہ چینل پر آنا اور ہم کو اپنے بحر علوم سے ہم کو مستفید کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ایک باعث برکت ہے. اور امہ چینل کو بھی مبارکباد ہو اس پروگرام کے انعقاد پر. تو میرا ایک سوال ہے قبلہ شاہ صاحب سے کہ کافی لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں یا پوچھتے بھی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں. تو میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑا ٹاپک سے الگ ہے، لیکن اگر اس پر تھوڑی مہربانی فرما لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا ولی ہیں، تو اس پر اگر وہ تھوڑی بات شاہ صاحب بیان کر لیں. تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر خاتمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. تو اگر وہ زندہ ہے ابھی تک تو پھر اس میں بھی وہ مسئلہ کرتے ہیں. تو اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ولی ہیں؟ تو اس میں اگر حضرت قبلہ شاہ صاحب تھوڑی روشنی ڈالیں تو بہت مہربانی ہوگی. یقیناً نبیل صاحب بہت شکریہ، آپ کا سوال آپ نے پیش کیا. بے شک آج کے موضوع کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ اس کا سوال جو ہے وہ سوال بھی ہم آگے لے کر چلیں گے اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. تو میں نے جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الحمدللہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے آپ کے لیے ہے، اور خوبصورت آج کا یہ موضوع آپ کے لیے اسپیشل میں نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا. اور میں اس بات کو فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ صفات سالار ایسے ہیں کہ جب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے، رحمت عالم کے صحابہ کے، رحمت عالم کی آل کے ذکر کے لیے بلایا تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ صرف مجھے ٹائم دیکھ لینے دیں، یعنی ڈائری دیکھ لینے دیں. میں انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ اگر کسی کو ٹائم نہ دیا ہوا تو انکار کبھی نہیں کیا آج تک. یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے فوراً تشریف لے آئے. یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور کالر ہیں مجیب الرحمان صاحب لیوٹن سے، انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ مجیب الرحمان. جی بس حضرت میں آپ کو شکریہ کہنے کے لیے فون کر رہا تھا. جی بسم اللہ. شیر اہل سنت کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور دعا کے لیے کہنا چاہتا تھا، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی قسم ہے حضرت. میں اسلامی حلقے سے تعلق رکھتا ہوں. حضرت خواجہ صوفی ارشد محمود صاحب کا میں مرید بھی ہوں. آپ ہمارے ایونٹس پہ آتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ آتے ہیں. لیز میں بھی آپ کا بیان سنا تھا، دل کھل اٹھتا ہے. حضور آپ کو اللہ صحت و سلامتی دے. اور بس یہی شکریہ کرنے کے لیے آپ کو میں نے فون کیا، اور دعا کرنا آپ میرے لیے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا مجیب الرحمان صاحب تشریف لانے کا. یقیناً حضرت شاہ صاحب قبلہ اور ہمارے علماء اہل سنت والجماعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اور بالخصوص یہ ہمارے علماء کی صف میں ایک میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہ شعر ہیں اور یہ شعر اہل سنت ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں سن کے تو پریشانی بھی ہوئی کہ ایک سید دوسرے سید بھائی کو شعر کہہ رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں خود کہہ رہا ہوں اور یقیناً میں ایک بار نہیں میں ہزار بار کہوں گا کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ہر میدان میں آگے ہوتا ہے،
इससे बड़ा और कौन शेर हो सकता है। और यकीनन जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमारे साथ ग्लासगो से कॉलर हैं अनीस भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम हज़रत, आप सब हज़रत को मेरा सलाम अर्ज़। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत मेरा सिर्फ एक सवाल है कि लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह की बातें करते हैं उनको इससे क्या मिलता है? क्या वो लोग मुसलमान हैं इस तरह पे? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी या किसी तरह का शक करना, ये तो अल्लाह पे शक करने के बराबर, क्योंकि वो आपको जो कुछ मिला वो अल्लाह की तरफ से मिला, अल्लाह ने दिया, तो हम लोग क्यों इसमें लगे होते हैं कि नबी पाक में ये नहीं था माज़अल्लाह, या ये नहीं था, या आपको इस चीज का इल्म नहीं था, या इस चीज। मेरे आका हमेशा जिंदा है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे रहमत से छुप जाने वाले। या आला हज़रत का शेर इस चीज पे गवाही है कि मेरे आका को सब कुछ इख्तियार अल्लाह ने दिया था, तो हम लोग या कोई भी बिला वजह क्यों इस चीज पे शक करते हैं? मेरा सिर्फ हज़रत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह के फजल करम से इस बात पर कभी शक नहीं करते, और यही तो बात लेकर बैठे हैं कि ये मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जर्रा बराबर शक करना ये मुसलमान का काम है, या मुसलमान है वो शख्स? हाँ, ये बात शख्स अल्लाह की जात पर शक कर रहा है, नबी को अल्लाह ने अता किया, और अल्लाह की नबी पर शक करना, आप अल्लाह पे शक कर रहे हो, इसका मतलब आप ईमान से गए। तो इसका मेरा सिर्फ हजरत से ये सवाल है कि इस पर जरा रोशनी डालें। बिल्कुल आपका सवाल ये हुआ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो इख्तियारात पर एतराज़ करे तो उसके वो क्या अल्लाह पर एतराज़ कर रहे हैं, और उसके मुतल्लिक क्या हुक्म है, इस्लाम के अंदर उसकी क्या पोजीशन है। यकीनन अनीस भाई आपका सवाल भी हम तक पहुंचा है और नोट हो गया है, इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3-4 सवाल आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक कॉल और लेकर तो फिर हम इन 4-5 सवालों के जवाब दे दें, और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ताला कॉल वसूल करके फिर अपने उलमा की जानब लेकर चलें, और वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में हम तो चाहते हैं कि आओ ना आज पूछो कि जिन लोगों को किसी किस्म का कोई शक है, अगर वो अपने अंदर की जो मैल है उसको दूर करना चाहते हैं तो आए, पूछे, सवाल करें, तहजीब के दायरे में रहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुलामों से पूछें और अपने अंदर को साफ करवाएं। और अगर उनके नसीब में सफाई नहीं है तो कम अज़ कम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमेशा के तौर पर अपनी ज़ुबानों को बंद करें, क्योंकि वो हैं कि जिनकी तारीफ खुद खालिक कायनात करता है। मोहम्मद हुसैन साहब हैं सलाह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। शाह जी आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। मैं एक नासमझी की सूरत में छोटा सा एक सवाल पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ जी बिस्मिल्लाह। माजरत के साथ किबला मोहतरम आपने शाह साहब से कि किबला मैंने तकरीबन 30 साल पहले शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह अरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जाना आना, अभी तक जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे में भी। तो एक बात जो है वो मैं मालूम करना चाहता हूँ कि जो 83 या 81 में हज किए थे उसमें जो 4 मसले अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम मुल्तज़िम के सामने हुआ करते थे और इमाम साहब वहाँ जमात कराते थे। तो काफ़ी अरसे के बाद ये चेंजिंग हुआ कि अब वो जो है ना इमाम साहब हजर असवद के सामने एक चबूतरे पर इमाम साहब होते हैं। मैं काबे शरीफ की बात कर रहा हूँ, मदीने पाक की नहीं, वहाँ तो ठीक है। तो वहाँ पर जब हम नमाज पढ़ते हैं पीछे इस इमाम के, तो कुछ लोग तो तवाफ खाना काबा करते हैं मगर जो मताफ के ऊपर होते हैं या पीछे होते हैं, बाहर होते हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा समझा दें कि हम कहते हैं पीछे इस इमाम के, तो क्या हम आगे नहीं होते जब कहते हैं पीछे इस इमाम के? यानी आपका मतलब ये है कि इमाम जहाँ खड़ा होता है हाँ जी, उसके आगे भी दाएं बाएं भी लोग होते हैं। हाँ आगे भी सफे होती हैं, बाहर भी होते हैं। अच्छा लेकिन उसके और काबे के दरमियान तो लोग नहीं होते हैं ना? उनके दरमियान जो मताफ शरीफ है उसमें तो नमाज पढ़ते हैं। अच्छा चलो यकीनन जो चबूतरा है वो आबे ज़मज़म की तरफ, सफा मरवा की तरफ ऊपर चबूतरे पर होते हैं। ठीक है, चलो ये सवाल आपका नोट हो गया है। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ताला मोहम्मद हुसैन साहब हम इस सवाल को लेकर ज़रूर हज़रत किबला शाह साहब और अपने अल्लामा मिसबाही साहब की जानिब बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हम ये सवाल लेकर, बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा
کہ پہلا سوال چونکہ حضرت قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اس گفتگو کو مکمل کریں، اور جو سوال کا اصل قاری واجد صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کے اوپر آپ گفتگو کو فرمائیں، پھر میں اگلا سوال لے کر حضرت مصباحی صاحب کی جانب چلتا ہوں کہ تصرفات حضور کے روضہ پاک کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد صاحب کا سوال جو تھا اسی کی مبادیات اور ابتدائی جو گفتگو تھی وہ میں پیش کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اس ایک لحظہ کی جو روح اور جسم کا تعلق آپس میں منقطع ہونا، زندگی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس کے اہل سنہ والجماعہ قائل ہیں، وہی قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مطلب ہے، لیکن انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں مگر آنی ہے ایک آن کے لیے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ اس آن کے بعد روح کا جو مستقر ہے، روح کو جہاں ٹھہرایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے جسم مقدس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی عظمت والی چیز رب نے پیدا ہی نہیں فرمائی، بے شک لہذا اس روح کا مستقر جسم محمدی سے بڑھ کر اور کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ علیین سے بھی حضور کا جسم اعلیٰ ہے، یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ شفاء شریف قاضی ایاز اٹھا کے دیکھو، جہاں نیک لوگوں کی ان الابرار لفی علیین قرآن کہتا ہے نا، علیین بھی نبی پاک کے وجود مطہر سے مقدس نہیں ہے۔ حضور کا وجود مطہر جنت سے بھی اعلیٰ ہے، حضور کا وجود مطہر عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، حضور کا وجود مطہر علیین سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے روح محمدی کو ٹھہرانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا وہ جسم محمدی کا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مستقر، اس سے اعلیٰ و افضل رب نے مخلوق میں پیدا ہی نہیں جب فرمایا، تو پھر اس روح کا قرار کس جگہ ہوا؟ پھر جسم محمدی میں اس کا قرار ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے لیے یہ وعدہ ہے قرآن کا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے لیے ہر بعد کی گھڑی پہلے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اور افضل رکھی ہے۔ تو جب پہلی گھڑی میں روح محمدی کا علیہ صاحب السلام کا مستقر جس میں وجود محمدی ہے، تو اب بعد کی گھڑی میں اگر اس سے کسی ایسی جگہ پر جو اس سے مفضول ہو اس روح مبارک کو ٹھہرایا جائے گا تو پھر خیر اللہ کس طرح ہوگا؟ خیر اللہ کی یہی صورت ہے کہ یہ وجود مطہر جو ہے اللہ کی شان کا مظہر ہے، جو ہر لمحہ جس کی روحانی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب اسی جسم میں ٹھہرا جائے گا پھر خیر اللہ کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس وجود مطہر کی شان ہر لحظہ روحانی مراتب اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اس سے اعلیٰ جب کوئی مستقر ہے نہیں تو روح محمدی جسم محمدی کو ہی ودیت کی گئی ہے، اور اس کا ثبوت سنن ابی داؤد شریف کی اس حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسلم علی الا وقد رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرا کوئی امتی جس جگہ سے بھی جہاں سے بھی مجھ پر دروشی پڑتا ہے، میری روح میرے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے اور میں ہر امتی کے سلام کا جواب اس پہ لوٹاتا ہوں، اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب دیکھیے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات اور وفات اس میں کوئی فرق ہو، یعنی بعد از وفات اگر حیات میں فرق آ گیا ہو تو پھر یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ میری روح میرے جسم میں موجود ہوتی ہے اور ہر سلام پڑھنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہے، اور یہ کوئی فضائل کی حدیث نہیں بیان کر رہا، یہ بھی عقیدے کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ فضیلت بھی ہے لیکن فضائل سے بڑھ کر یہ ثبوت کے لحاظ سے، کیونکہ فضائل میں لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، تب میں بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس زمرے میں نہ ڈال دیا جائے اس کو، یہ باقاعدہ دلیل ہے، سنن ابی داؤد شریف میں موجود ہے، محدثین نے اس کی تصدیق کی اور تعدیل کی، اس پر کوئی جرح نہیں ہے کہ روح محمدی، اور بلکہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ رد اللہ اور روحی سے بھی کسی کو وہم نہ ہو، یہ صدر ہے صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند ہے، یہ کہتا ہے کسی کو وہم نہ ہو کہ اس لمحے روح لوٹائی جاتی ہے، اور اس کی تقریر اس بندے کے منہ سے بھی بڑی نفیس نکل گئی، پتہ نہیں کوئی وقت آ گیا ہوگا اس پر بھی ایسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے محبوب کی شان اس طرح بھی ظاہر فرماتا ہے کہ دشمنوں میں منہ سے بھی کہلوا لیتا ہے۔ تو انور شاہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر رد اللہ کا یہ مفہوم لیا جائے نا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جس کی روح نکلے بڑی تکلیف ہوتی ہے،
تو حضور کی روح بار بار نکالی جائے پھر ڈالی جائے، نکالی جائے ڈالی جائے، یہ شان سے بعید ہے۔ جب ایک امتی کو اتنی تکلیف ہے کہ ایک دفعہ جب روح نکلے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو حضور کے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ روح ایک دفعہ دی جاتی ہے بس سلام کا جواب دے تو اسی لمحے دوسرا سلام آ جاتا ہے، تیسرا سلام آ جاتا ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ اتنے سلام آ رہے ہیں کہ روح پھر نکالنے کا موقع ہی نہیں قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی، کہ نکالی جائے پھر ڈالی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وقفہ ہو بھی تو پھر ایک امتی کے لیے ایک دفعہ نکالنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے۔ تو سرکار کے لیے یہ کس طرح متصور کریں گے کہ سرکار کو یہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے معاذ اللہ کہ بار بار روح نکالی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اور یہ کوئی بھی خیال نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلام زیادہ محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، رد اللہ اور روحی کا مطلب ہے کہ حضور کے روح مبارک کو اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتا ہے کہ حبیب پیارے یہ غلام زیادہ رو کے الہا اور زاری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پیارے ذرا اس کا بھی دھیان سے کیا بات ہے، سن۔ سبحان رد اللہ، اللہ اور روح سبحان کی یہ اللہ، مطلب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ میں دل کرتا ہے سبحان اللہ کہتا جاؤں اور آپ کی گفتگو سنتا جاؤں، لیکن ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، اگر تو کوئی بھائی ہوتے تو میں ان سے معذرت کر لیتا۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بطول بہن ہے لندن سے، یقیناً۔ جی میں نے یہ حدیث ایک پڑھی تھی، مجھے تو یہ میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ آپ ٹی وی پہ باقی لوگوں کو بھی وضاحت کر دیں کیوں نہیں کہ حدیث سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب مجھے دیکھ لو تو پھر دوران اقامت کھڑے ہو۔ اس حکم سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ پر نماز کا قیام تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جبکہ اقامت پر قیام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز اپنے لیے اور اقامت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر کر رکھی ہے، لہذا آغاز نماز میں پہلا قیام اقامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرا قیام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ حدیث اس میں میرے پاس بخاری اور صحیح اور ان کی وضاحت دی ہے۔ تو اب یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں میلاد کے بارے میں یہ کچھ کر رہے ہیں، تو میں اس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ نماز میں اگر پہلا قیام ہی اقامت کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرا اللہ رب العزت کے لیے، تو اس سے یہ آپ وضاحت کر سکتے ہیں سب لوگوں کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب شان کتنی بڑی ہے۔ میری بہن یہ جو آپ حدیث پڑھ رہی ہیں یقیناً اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ میرے پاس ہے کتاب، میلاد شریف کی کتاب ہے کافی بڑی، اور اس کے رائٹر ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اچھا چلو، بہرحال آپ نے جو بات کی ہے یقیناً، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس کی وضاحت اور مجھے بھی معلوم ہو، کیونکہ میں نے پڑھا تو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوال بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ جو اقامت ہوتی ہے اس میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حضور کے لیے ہے اور نماز اللہ کے لیے، یہ آپ کا سوال تھا، یعنی یہ میں سوال آگے پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جی ہماری یہ بہن تھی جنہوں نے یہ سوال کیا، میں انشاءاللہ لے کر آگے چلتا ہوں۔ اور یقیناً یہ جو سوال ہماری بہن نے کیا ہے، انہوں نے یہی سوال کیا کہ تکبیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جبکہ میں یہ گزارش کر دوں کہ جو اقامت ہوتی ہے وہ نماز کا اعلان ہوتا ہے کہ اب تیار ہو گئی ہے، اب تیار ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ ویسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات میں اور قیام ہم یقیناً کرتے ہیں حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن بریک کے فوراً بعد